جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات ہوگی بدلتے ہوئے موسم اور پاکستانی سیاست کے بدلتے ہوئے حالات کے حوالے سے۔ اسٹوڈیوز میں موجود ہمارے معزز مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں آسمہ ارباب عالمگیر صاحبہ، رکن قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ ساتھ تشریف رکھتے ہیں صدیق الفاروق صاحب، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے۔ لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کریں گے کامل علی آغا صاحب، سیکریٹری اطلاعات ہیں پاکستان مسلم لیگ قائد-اعظم سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں۔ آغا صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کل آپ کی پارٹی کے اندر کافی بے چینی پائی جا رہی ہے، اور جو پیپلز پارٹی کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو آفر ہوئی کہ کیبنٹ جوائن کریں، اس حوالے سے آپ کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے، تو کچھ بتلائیں گے کہ معاملات کہاں تک پہنچے؟ سیمی فائنل ہے یا فائنل میں آپ لوگ فائنل راؤنڈ میں داخل ہو چکے ہیں اس وقت؟ نہیں، یہ تو ورلڈ کپ کا فائنل ہے، کیونکہ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جس پارٹی کو گزشتہ 3 سال سے کوئی ریکوگنائز نہیں کر رہا تھا، آج ہر طرف اس پارٹی کی دمیں ہیں اور اس پارٹی کا شور ہے اور اس پارٹی کے متعلق ہی بات چیت ہو رہی ہے، جس کو ہر کوئی یہ کہتا تھا آج سے پہلے کہ یہ تو پارٹی نہیں رہی، اس میں تو لوگ ہیں ہی نہیں۔ آج لوگ اس میں ممبران کی بے چینی کی باتیں کرتے ہیں کہ اس کے اندر جو ممبران ہیں وہ جن کو تسلیم نہیں کیا جا رہا تھا کہ ان کے ساتھ تو کوئی ممبر رہ ہی نہیں گیا۔ الحمدللہ آج یہ ثابت ہو گیا کہ ممبران بھی ہیں، پارٹی بھی ہے، پارٹی کا وجود بھی ہے، پارٹی کی لیڈرشپ بھی ہے، پارٹی کے کارکنان بھی ہیں، کیونکہ تواتر کے ساتھ سوات میں آپ نے دیکھ لیا، آپ نے ڈی جی خان میں دیکھ لیا، یہ پارٹی الیکشن جیت رہی ہے، اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں کے ملا کے ووٹ بھی اکٹھے کر لیں تو ہمارے ووٹ زیادہ ہیں۔ لیکن دعوت آپ کو دی پیپلز پارٹی نے، آغا صاحب آپ کو دعوت دے رہی ہے پیپلز پارٹی۔ پیپلز پارٹی وہی پیپلز پارٹی ہے جو آپ لوگوں کے حوالے سے کس قسم کے جذبات کا اظہار کرتی رہی ہے ماضی میں۔ زرداری صاحب نے بھی محترمہ کی اسیسینیشن پہ آپ لوگوں کو جس طرح کے القابات سے نوازا، تو پھر اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے کہ واقعی کچھ ممکنات ہے کا کھیل ہے پاکستانی سیاست کی؟ یہاں کچھ بھی ممکن ہے، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ملک اور قوم کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کی جاتی ہے، اور اگر ملک ہے تو سیاست ہے، اور قوم کی خدمت اگر کوئی پارٹی اس کا جذبہ نہیں رکھتی تو پھر اس کے ساتھ وہی حال ہوتا ہے جو جوید ہاشمی صاحب فرما رہے ہیں کہ جی رائے روڈ پہ انہوں نے تو بڑی رعایت کی کہ 10 ارب روپیہ لگ رہا ہے، اس پہ تو تقریباً 20-22 ارب روپیہ لگ رہا ہے۔ تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا، اور یہ کہہ کے الحمدللہ انہوں نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ ان کی پارٹی جو جمہوریت لاتی ہے اور جمہوریت کے نمبردار بنے ہوئے ہیں، ان کے اپنے قائد نے کہہ دیا، اپنے لیڈر نے، جو کہ 8 سال تک جبکہ میاں نواز شریف صاحب اپنی مرضی سے جدہ تشریف لے کے گئے ہوئے تھے، تو مصیبت کے وقت جوید ہاشمی صاحب تھے جنہوں نے اس پارٹی کو سنبھالا۔ آج انہوں نے کہہ دیا کہ لوگوں کو عاملیت کا نہ دیں، آپ بھی عاملیت کا ساتھ دینے پر آپ بھی قوم سے معافی مانگ لیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حقائق ہیں، جو حقائق ایسے ہیں کہ جن کو تسلیم کیا جانا چاہیے، اور ہر کسی کے وجود کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ پاکستان کے اندر ایک واحد آپ کہہ رہے ہیں سب کے وجود کو تسلیم کرنا چاہیے، چلیں آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کے اندر واحد پارٹی ہے، سب کے وجود کو تسلیم کرنا چاہیے۔ زرداری صاحب نے جو کچھ کہا تھا وہ کیا ہے، وہ کیا ہے؟ جی ٹھیک ہے، یہ ہمارے میں ہمت ہے، ہمارے میں حوصلہ ہے، اور ہم جو ہے آج قوم کے لیے ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اقتدار میں ہم شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم کرسیوں کی سیاست ہم نے بہت دیکھ لی، ہم اقتدار میں رہ چکے ہیں، ہم واحد لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مینڈیٹ کو پورا کیا، 5 سال حکومت کی ہم نے، لیکن ہم کرسیوں کے لیے نہیں، وزارتوں کے لیے نہیں، ہمیں تو اگر ہم نے اقتدار میں شامل ہونا ہوتا آسمان، تو ہم 6 ماہ پہلے وزارتیں لے چکے ہوتے۔ 1 ماہ پہلے صدر صاحب نے ہمیں دعوت دی، ہم نے تو اب فارمولا دیا ان کو کہ یہ مسائل کا حل نہیں ہوگا کہ ہم اقتدار میں شامل ہو جائیں، ہم وزارتیں لے لیں تو مسئلے حل ہو جائیں گے۔ مسئلے تو بہت بڑھ چکے ہیں، بڑے مسائل ہیں، بڑے مسائل ہیں ملک کے اندر۔ میں بالکل ابھی میں لوڈ شیڈنگ کے اندر بیٹھا ہوا تھا آپ کے پروگرام کے لیے، وہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ پوچھ لیتے ہیں نا، ہم حکومت سے بھی پوچھ لیتے ہیں، اپوزیشن سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ آپ نے آغا صاحب کی ساری بات سنی، صدیق الفاروق صاحب، کیونکہ انہوں نے پہلا اٹیک آپ لوگوں پہ کیا۔ جاوید ہاشمی صاحب نے جو کل اسمبلی میں تقریر کی اور اس میں انہوں نے اپنے قائدین پہ بھی کہا کہ وہ بھی معافی مانگے، چلیں وہ معافی مانگ رہے ہیں۔ ادھر زرداری صاحب ان کو ملا رہے ہیں، تو یہ پاکستانی پالیٹکس کا یہ اچھا خاصا
سا آپ کو لگ رہا ہے کہ سب معافیاں مانگ رہے ہیں اور سب اکٹھے ہو رہے ہیں ایک بار پھر دوبارہ؟ لیکن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آسما جہاں تک سیاستدانوں کا جو اس وقت موجود ہیں یا دنیا سے چلے بھی گئے ہیں ان کے ماضی کا تعلق ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج بھی میں ریپیٹ کرتا ہوں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی فیلڈ مارشل ایوب کے ساتھ آئے، انہوں نے اپنا جو تھا معاملہ بہتر کیا، ان پہ بہت سے معاملات ہیں وہ بعد میں بات کریں گے۔ جناب نواز شریف اور یہ سارے جو لوگ ہیں، یہ کامل علی آغا صاحب اور ان کے لیڈران بھی، وہ بھی ضیاء الحق کے ساتھ آئے، اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک غیر سیاسی اسمبلی، اور وہ ایسا دور تھا جس میں وہ آئے صوبے میں، اچھا اب پھر انہوں نے اپنے کردار سے، اپنے عمل سے ثابت کیا کہ وہ یہاں آئین اور جمہوریت چاہتے ہیں، یہ تو اپنی جگہ، اور انہوں نے اپنی غلطیوں پہ معافی بھی مانگی ہے، یہ بھی انہوں نے تو، بلکہ سپریم کورٹ نے جب طلب کیا تو سپریم کورٹ میں بھی جا کے وہ 2 مرتبہ پیش ہوئے بطور وزیر اعظم، اور وہاں بھی انہوں نے معذرت کی۔ ماضی کی بات ہے، اب میں اس بات پہ آتا آئی جے آئی کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں، نہیں، ماضی میں آئی جے آئی بنا اتحاد جو بنا تھا اس وقت پیپلز میں نے پارٹی عرض کیا نا کہ لگتا ہے اب یہ کچھ مکافات عمل کے آپ لوگوں کے خلاف اس طرح کے نہیں، الائنس بننے جا رہے ہیں؟ ہمارے خلاف کیا ہے جی؟ دیکھیے، سیاسی پارٹیوں کو، سیاسی لیڈرشپ کو یہ اختیار حاصل ہے، ان کا چوائس ہے، وہ کس طرح کے لوگوں کو ساتھ ملاتے ہیں، کیا پالیسیاں بناتے ہیں، کیا ان کی ترجیحات ہیں۔ وہ چوروں، ڈاکوؤں اور لٹوروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جنہیں لٹو اور پھٹو کہتے ہیں، وہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جنہیں وہ قاتل کہتے ہیں، یہ ان کی بات ہے۔ لیکن مجھے خوشی یہ ہے کہ کامل علی آغا صاحب نے، جنہوں نے بہت سی باتیں جو ہیں وہ معذرت سے وہ ناقصوں والی کی ہیں، تو ان ناقصوں کو پیر کامل مل گیا ہے آصف علی زرداری کی صورت میں۔ اچھی بات ہے اگر یہ مل کے اور یہ سارے ماضی کے معاملات کو بالائے طاق رکھ کے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا جی، ہم میں یہ ہمت ہے، ہم میں یہ حوصلہ ہے، بھائی وہ ہمت اور حوصلے کی بات جو محترمہ نے لکھا لیٹر، اور جو ان کی کتاب ہے ریکنسیلیشن اور اسلام 4 ان کے نام، اس میں جو انہوں نے لکھا ہے میرے پاس ہے، میں نے پڑھی ہے، اگر اس میں پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ نامزد قاتل ہیں اور اس میں پرویز مشرف قاتل ہیں، تو یہ ساری باتیں اب ان کی اگر آپس میں یہ قاتل مقتول یا سارے اپنے معاملات درست کرتے ہیں تو قوم کو تو حساب دینا ہوگا، قوم کو حساب دینا ہوگا۔ اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جسٹ صرف یوز کرنے جا رہی ہے بجٹ سے پہلے پی ایم ایل کیو کو اپنے ساتھ ملا کر، تاکہ کچھ آپ نمبرز اپنے پورے کر لیں اور اس کے بعد پھر آپ لوگ ان کے ساتھ جو کچھ کریں گے وہ سب کے سامنے ہو، کچھ ایسا ہی ہونے جا رہا ہے اس کا مطلب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسما، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو کیا جمہوریت صرف پاکستان پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کے لیے تو نہیں ہے نا؟ جب ہم اسمبلی میں بیٹھتے ہیں تو ہم نے اور پارٹیوں کے وجود کو تسلیم کرنا ہے، خواہ وہ ہمارے حق میں ہو یا ہمارے خلاف ہو، یا انہوں نے ہم سے اچھا کیا یا ہم سے برا کیا۔ یہ جمہوریت کیا صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ہے یا یہ پاکستان کی بقا کے لیے ہے؟ جب پھنستی ہے تو پھر ان کو مفاہمت ریکنسیلیشن پالیٹکس نظر آتی ہے۔ یہ دیکھیں، اب میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ یہ تو ایک سٹیمپ ہے، ایک غلط سٹیمپ ہے۔ آپ بتائیں جمہوریت کس طرح سے چلائی جاتی ہے؟ جب پاکستان پیپلز پارٹی کو پورا ان کے 127 ممبر ہیں، ٹھیک ہے، لارجسٹ پارٹی ہے، لیکن ہم جمہوریت کو سٹرونگ کر رہے ہیں۔ مفاہمت نہ کریں، ریکنسیلیشن نہ کریں، خود جمہوریت کو سٹرونگ کریں۔ اگر ہم اور سیاسی قوتوں کے ساتھ مفاہمت کر سکتے ہیں، ریکنسیلیشن کر سکتے ہیں، تو مجھے ایک سوال ہے، نہیں کیا ان کا ایک منٹ، میرا سوال ہے، ایک منٹ، میرا سوال ہے، مشرف کی لیگ نے اب تک کوئی ممبر، اس کا کوئی ووٹ نہیں ہے، ان کا ایک ووٹ بینک ہے، جو ووٹ بینک پاکستانیوں نے دیا ہے، پیپلز پارٹی اس ووٹ بینک کو رد نہیں کر سکتی۔ تو اگر پاکستان میں جمہوریت سٹرونگ کرنے کے لیے ان کو الیکشن کمیشن نے تسلیم کیا ہے، ایک جمہوری قوت ہے، تو ان کے ساتھ اتحاد کرنے میں کوئی آر آپ کہہ رہے ہیں آپ مجھے بتائیں، نہیں آر کی بات نہیں ہے، ہم نے ان کے ساتھ بھی اتحاد کیا، ہم نے ایم کیو ایم کے ساتھ بھی اتحاد، تو انہوں نے توڑا، ہم آج بھی ان کو آفر کرتے ہیں کہ آپ آئیں اتحاد کریں۔ بالکل یہ کہتے ہیں کہ اتحاد ہم نے توڑا ہے، بھائی وعدے آپ نے توڑے تو پھر اتحاد ہم نے توڑ دیا، اس لیے کہ وہ اتحاد تھا ہی مشروط، بھائی عدلیہ بحال کرو، آپ نے عدلیہ بحال نہیں کیا، آپ نے کہا کہ قرآن ہم نے تو جے یو آئی کے ساتھ بھی اتحاد کیا، ہم لیکن یہاں پر کسی سیاسی پارٹی کو ریڈیکیول کرنا، خواہ وہ کوئی پارٹی بھی ہو، وہ کسی کو حق نہیں بنتا، ٹھیک ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اپنے
अपने जो उसके पर्सनल नजरिया है उसको एक साइड पर रखते हुए पाकिस्तान के लिए अगर सोचती है, या हम अपने पर्सनल रिवेंजेस लें और या पाकिस्तान के लिए नजरिए को सोचें। ये कहते हैं कि हम अपने नजरिए को एक साइड पे रखते हुए, देखिए आपने बोला कि जरदारी साहब ने ये बोला है, ठीक है, तो आज शामिल होगा आज जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान में अगर ये कामिल अली आगा साहब गवर्निंग हुकूमत है जी नहीं, तो उनको अपने मैंने तो कुछ नहीं कहा। देखिए मैं आपको कह रही हूँ कि आज हम एक वी आर द सिटिंग गवर्नमेंट, हमें वो फैसले करने जो पाकिस्तान के मफाद में पाकिस्तान के मफाद के लिए आप कह रहे हैं बेहतर फैसले करने। आगा साहब ये कह रहे हैं मुल्क में जमहूरियत को बचाने के लिए पीपल्स पार्टी कह रही है, आप लोगों के वोट बैंक को भी अब तस्लीम किया जा रहा है, आप लोगों की हैसियत को भी अब माना जा रहा है, जैसे आपने शुरू में कहा कि आप लोगों के हवाले से बहुत सारे एतराज़ात होते थे, वो अभी कह रहे थे ना शुरू में, और आप पीपल्स पार्टी भी मान रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, सबने माना। लेकिन आपको लग क्या रहा है कि आप लोग जा रहे हैं, इनके साथ शामिल होने जा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ? आसमा देखें, बात यह है कि मेरी बात आपने मुकम्मल नहीं होने दी थी। असल बात यह है कि हमें वजारतों की ऑफर जो है वो तकरीबन 1 साल से हो रही थी, 6 माह पहले से बाकायदगी के साथ होती रही, और फिर जरदारी साहब ने जिस मुलाकात में मैं भी शामिल था चौधरी साहबान के साथ, उसमें भी उन्होंने इक़्तिदार में शामिल होने की हमें दावत दी। लेकिन हमने फैसला ये किया कि हम इक़्तिदार में शामिल ऐसे होंगे तो कोई मसाइल का हल नहीं है। हमने अब उनको एक फार्मूला दिया है, हमने कहा है कि मसाइल को आइडेंटिफाई करें, और 4 मसाइल हमने आइडेंटिफाई किए हैं। मैं आपसे बात कर रहा था, एक इक्तिसादी और मुआशी मामला है, एक तवानाई का बिजली की लोड शेडिंग जो है उसका बुरहान है, तीसरा बेरोजगारी और महंगाई है, और चौथा जो है वार ऑन टेररिज्म या आप समझ लें एक्सट्रीमिज्म है। ये 4 हमने मसाइल जो है वो आइडेंटिफाई किए हैं। हमने कहा इसके ऊपर आप बैठें, तमाम पार्टीज को बशमूल नून लीग को आप बैठाएं, और तमाम पार्टीज को बैठा के एक कौमी पॉलिसी जो है इन 4 इश्यूज के ऊपर मुरतब करें। लेकिन कैबिनेट में आप शामिल नहीं होंगे, आप आगे बढ़े और उसकी मॉनिटरिंग के लिए कौमी हुकूमत बनाएं। ठीक, तो हमने कोई जुर्म नहीं किया, हमने तो अपनी जात के लिए अगर निष्क्रिया लेनी होती तो 6 माह पहले ले लेते। ये जो बात कर रहे हैं कि मुनाफत कर रहे हैं, मुनाफत तो देखें, चले इसी को हम इसी पॉइंट को उठाते हैं। आपने कौम के साथ भी की कि आपने मिसाक जमहूरियत किया, और उसका बीच चुराहे में आपने वो उसकी हड्डियां फोड़ दी। लेकिन नेशनल गवर्नमेंट की बात करें, कौमी हुकूमत की बात करें, आसमा जरा गौर से सुन लें, चले वो 3 साल तक हमने भाई बना के या बहन बना के किसी को धोखा नहीं दिया। आपने कौम के सामने कौमी हुकूमत बनती है तो आप क्या करेंगे? आपने मुनाफिकत की, एनआरओ आपने किया, और 2 मरतबा तो आपने बड़े वाजे तरीके से किया। एक मरतबा उस वक्त किया जब आपने जेल से आप जद्दे तशरीफ ले गए, दूसरी मरतबा आपने एनआरओ किया जब आपका दोबारा पाकिस्तान में उतरा, सबको पता है। तीसरी मरतबा आपने एनआरओ किया जब आपने उसको सल्यूट मार के, जब आप मिनिस्टर से हुकूमत में मरकज में थे, उनको बाइज्जत तौर पे रुखसत किया, और कौम के साथ मुनाफिकत ये की कि आप उनको कहते रहे, उसके जाने के बाद कहते रहे, पहले नहीं कहा, उनके जाने के बाद आप ये कहते रहे कि जनाब आर्टिकल 6 के तहत इनके ऊपर बहुत सारे और पंजाब के अंदर आपको मेरी आवाज आ रही है? आगा साहब आप मुझे सुन रहे हैं? आगा साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? कौमी हुकूमत के हवाले से आपने सवाल उठाया था, कौमी हुकूमत बन रही है, हुकूमत बनने जाएगी, आप लोगों ने ये आइडिया सामने भी लेकर आए। अगर कौमी हुकूमत होती है तो फिर तो उसमें सबको शामिल करते हैं ना, फिर सारे लोग आ जाते हैं, नून भी आएगी, पार्टी भी आएगी, जेयूआईएफ आएगी, एमपीएम आएगी। मेरी बात सुने, मेरा ख्याल है कि प्रोग्राम इन्हीं के साथ करने में बैठा हूं, ये भी बैठे हैं, उनकी बात नहीं मुकम्मल होगी आखिर तक कि टेक्नोक्रेट हुकूमत आ रही है, तो टेक्नोक्रेट हुकूमत तो फौजी लेके आएंगे ना। अगर हम बचाना चाहते हैं सिस्टम में, आज तो साबित हो रहा है। चले आप बचाना चाहते हैं, मैं बिल्कुल हम इसी पे बात करेंगे, मजीद हम बात करेंगे। मुझे ब्रेक लेनी है, मुझे ब्रेक लेनी है। बिल्कुल आप सिस्टम को बचा रहे हैं, मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद सिद्दीकुल फारूक साहब से पूछेंगे कौमी हुकूमत का जो फार्मूला आया उसमें नून लीग उसको कैसे देख रही है, क्योंकि कह रहे हैं कि कुछ नया फौजी प्लान भी वो उसका जिक्र कर रहे थे कि अगर इस तरह की हालात बनते हैं तो फिर बाकी सियासी पार्टीज को क्या करना चाहिए, ये होगा। इस पर मजीद बात करेंगे लेकिन मुख्तसर से ब्रेक के बाद।